الحمد للہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ۔ آج موقع 30 جون منگلوار۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، وحدہ لا شریک، اس خدائے بزرگ و برتر کے کروڑہ احسانات، اللہ تعالیٰ کی لا تعداد کرم نوازیاں، اس مالک کریم، اس رحمان و رحیم ذات پاک نے ہمیں شرف انسانیت بخشا، دولت ایمان سے نوازا، اپنے پیارے حبیب سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار لا تعداد احسانات فرمائے۔ وہ خود کلام اللہ میں ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اے بندگان خدا، تم اپنے رب کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، بے شک وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ کمپیوٹر اور کیلکولیٹر کے اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، بے شک، سبحان اللہ۔ 2 دن سبق کا سلسلہ نہ ہو سکا، یقیناً عذر معقول تھا، میں نے آپ کو عرض کیا۔ آج اللہ کی توفیق سے یہ پاکیزہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، دوسرا سپارہ، اور اس کا ہے نامہ رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں، جو بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام الہی اس طرح ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں معلومات جو معلوم ہیں۔ فمن فرض، پھر جو کوئی نیت کرے، فیہن، ان میں، الحج، حج کی، فلا رفث، تو اسے جائز نہیں، بے حیائی کی بات، ولا فسوق، اور نہ نافرمانی، اور ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑا حج کے دنوں میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم نیکی کرو اللہ پاک اسے خوب جانتا ہے۔ وتزودوا، اور سفر کا سامان تیار کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی، اور سب سے بہتر سامان، سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے۔ واتقونی، اور ڈرتے رہو صرف مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔ سامعین کرام، اگر آپ جناب کو یاد ہو تو ہمارا پچھلا سبق بھی، اس میں بھی حج کے مسائل آئے تھے۔ حج کے اب چند مہینے، کون سے مہینوں کو حج کے مہینے کہتے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے جو پہلے دن، ان کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ تو پھر جو کوئی نیت کر لے ان میں تو اسے جائز نہیں بے حیائی کی بات، نہ نافرمانی، نہ جھگڑا، فی الحج، حج میں یعنی حج کے دنوں میں۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ کلام اللہ میں یہ بات موجود ہے کہ جو وہاں داخل ہو وہ امن میں آ جاتا ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو مسجد حرام میں داخل ہوا سمجھو امن میں آ گیا۔ اور یہ جو خاص جگہیں، مقدس مقامات ہیں جہاں حج کے پاکیزہ سلسلے ادا ہوتے ہیں، ویسے تو کہیں بھی اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں، بالکل بھی۔ آپ اگر پڑھے لکھے لوگ تو جانتے ہیں، جو میری طرح جن کا علم تھوڑا، ان کو شاید یہ بات پہلی دفعہ سنی ہو۔ فساد مٹانے کے لیے بعض دفعہ جھوٹ بولنے کا بھی سہارا لیا جاتا ہے،
یعنی حدیث پاک میں کذب کی، جھوٹ کی جائز صورتیں ہیں۔ پڑھے لکھوں نے تو یہ مسئلہ کئی دفعہ پڑھا ہوگا، جو بیچارے تھوڑا پڑھے انہوں نے شاید پہلی دفعہ سنا ہو۔ کذب کی جائز صورتیں، ویسے تو قرآن پاک میں لعنت اللہ علی الکاذبین ہے نا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ ایسا جھوٹ کسی کا نقصان نہ ہوتا ہو، تو اگر کوئی ایسا فساد کھڑا ہونے کا ڈر ہو تو آپ کے جھوٹ بولنے سے وہ فساد مٹ سکتا ہو تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ جس کی مثال ہمارے استاد محترم دیتے تھے، مثال کے طور پہ دو بھائی ہیں، باپ بیٹا ہے، میاں بیوی ہیں، کوئی دو فریق ہیں، تو ایک نے آپ سے کوئی بات کی کہ میں اپنی بیوی کو نہیں رکھوں گا، اس کو طلاق دے دوں گا، یہ بری ہے، جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں، یا بیوی نے بات کی کہ میں نہیں اس کے گھر رہنا، یہ اچھا نہیں ہے، یہ مجھے دکھ دیتا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ دونوں میں سے کوئی فریق ملا تو وہ شوہر ملتا ہے، کہتا ہے میری بیوی ہے، آپ کی رشتہ دار ہے، آپ کی بہن ہے، یا آپ ان کے قریب رہتے ہیں، کیا کہتی؟ تو آپ کہیں نہیں، وہ کہتی ہے بہت اچھا ہے میرا شوہر، میرا بہت خیال کرتا ہے۔ غصہ آ جائے تو پھر تو بندہ بیوقوف ہو ہی جاتا ہے، ویسے اللہ نے اس میں خوبیاں بھی رکھی، اگر تو اس میں اتنی خوبی ہوتی نہیں۔ اور یہ آپ نے اس لیے کہا کہ ان کی طلاق نہ ہو جائے، ان کے بچے ہیں، چلو وقتی طور پہ غلطی پہ آئندہ ٹھیک ہونے کی امید ہو۔ جو ظالم شوہر ہے اس کے لیے نا ایسا کرنا، وہ تو بیچاری اور پھر مار کھائے گی۔ جہاں بہتری کی کوئی امید ہو، وہ اسی طرح اگر بیوی نے پوچھا کہ شوہر نے کہا تھا کہ میں نہیں رکھوں گا یہ وغیرہ وغیرہ، اس میں ہزار عیب ہے، آپ نے اس کی بیوی کو کہا کہ میری بہن، میری بیٹی، تو وہ تو کہتے تھے کہ میرے بچوں کی ماں ہے، کچھ بھی ہے میری زندگی کا حصہ ہے، میں اس کے ساتھ نباہ کروں گا، میں کوشش کروں گا اس کو میری سمجھ آئے، میں اس کو سمجھوں۔ یعنی آپ نے کوئی مثبت بات کی، جس کے ان کے دل میں آگ بھڑکنے کے بجائے ذرا غصے میں کمی آئی۔ باپ بیٹے کی بات ہو تو اسی طرح باپ نے آپ کے سامنے کہا کہ میں نے اس کو گھر سے نکال دینا، میں نے اس کو آنے نہیں دینا، میں نے اس کو زندگی بھر منہ نہیں لگانا، یہ بڑا نالائق ہے، یہ چور ہے، یہ برا ہے، اس نے جب سے پیدا وہ مجھے دکھ دیے۔ تو یا بیٹے نے کوئی ایسی بات کی کہ میرا باپ انصاف نہیں کر رہا، میں نے اس کے ساتھ آئندہ ملنا ہے۔ آپ کو ان کو پتہ چلے کہ آپ سے وہ ملتے ہیں، آپ کے قریب ہے، تو آپ کہیں نہیں، وہ تو کہتے ہیں میرا بیٹا اچھا ہے، اس کو کسی نے بیوقوف بنایا، کسی نے ورگلایا، میرا بیٹا آج خود اچھا ہے، مجھے امید ہے اس کو سمجھ آ جائے گی، آخر میں اس کا باپ ہوں۔ یعنی آپ نے دوسری طرف سے کوئی مثبت بات کی، بشرطے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، یہ یاد رکھو۔ اور میں پھر کہتا ہوں، اگر 2 منٹ کے لیے وہ بندہ دوسری کے ثانی بہت ہی برا ہے، اس کو آپس میں ملنا جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، عزت آبرو کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر نہ ایسی بات کرنا۔ یہ تو آپ کی عقل ہونی چاہیے نا بات سمجھنے کے لیے۔ تو اگر امید ہے کہ وہ بندہ فطرتاً اتنا بہت برا نہیں، تھوڑی بہت غلطیاں سب میں ہوتی ہیں، تو سمجھانے سے سمجھ جائے گا، وہاں آپ اس طرح کی حکمت سے کام لیں تو آپ کو اس کا ثواب ہوگا، گناہ کے بجائے ثواب ہوگا کہ آپ نے اچھا بیان دے کے ان کو دور ہونے سے بچا لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فساد، آپ کو پتہ ہے کہ وہ احکامات جو جائز ہیں، یہ مسئلہ بھی پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا، جن چیزوں کو اللہ نے جائز قرار دیا، ان میں ایک چیز طلاق بھی ہے، رشتہ قائم ہوتا ہے، اس کو نام دیتے ہیں نکاح۔ نکاح کا دوسرا نام عقد بھی، عقد کہتے ہیں گرہ کو، گنڈ لگ گئی، میاں بیوی ایک اسلامی پاکیزہ رشتے میں قائم، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ قائم ہو گیا، اور اس رشتے کو کہتے ہیں نکاح ہو گیا، عقد ہو گیا۔ تو اس عقد میں جو ان کا رشتہ قائم ہوا ہے، اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ان کا حال ہے، انہوں نے اپنے معاملات میں کیا کرنا ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ کوئی چارہ نہیں رہا، بعد میں ان کے جب حالات خراب ہوئے تو ان کے اکٹھا رہنے کا کوئی چارہ نہیں رہا، آپ نے سمجھایا دونوں کو، سارا کچھ کیا ہے، اب یہ اسٹیج ہے کہ یہ طلاق دے دیں، میاں بیوی الگ ہو جائیں، ان کی جانوں کو خطرہ ہے، عزت آبرو کو خطرہ ہے، شوہر میاں بھی ایک دوسرے سے شدید نفرت کر چکے ہیں، اگر زبردستی ان کو جوڑ کے رکھیں گے، بندہ کسی اور عورت کی طرف توجہ کرے گا، عورت کسی اور مرد کو دیکھے گی، ایسا ہی ہوتا ہے، یاد رکھو۔ اگر کوئی چارہ نہ رہے ان کے اکٹھے رہنے کا، تو پھر ان کو فضول جوڑنا یہ برائی کا سبب بھی ہے، خطرے کا سبب بھی ہے۔ عورت سمجھے گی یہ دیکھو میری جان نہیں چھٹ رہی، وہ کسی سے رابطہ کر کے اس کو قتل بھی کروا سکتی ہے، ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ عورتیں تو بہت کم ہی ایسی زیادتی کرتی ہیں، مرد اکثر کرتے ہیں،
تو مرد سمجھے گا کہ میرے تائی دی تھی ہے، ماموں دی بیٹی ہے، خالہ دی بیٹی ہے، پپو دی بیٹی ہے، جان نہیں چھٹنی، وہ اس پر یا کو گندا الزام لگا دے گا یا وہ کوئی ایسی بری حرکت کر دے گا، تو فساد بڑھا نا۔ اگر اس طرح کا عذر معقول ہو، اگر آپ کی عقل نہیں تو کسی عقل والے سے پوچھ لینا کہ چارے سارے لگا دیا، اب ان کا کٹھے رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں، اور کٹھا رہیں گے دونوں کی عزت آبرو کو بھی خطرہ ہے، اور دوسرا دونوں کی جان کو بھی خطرہ ہے، کوئی حادثہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے شدید ترین لفظ سننا، آپ اگر تھوڑے بھی پڑھیں تو یعنی ترین کا تو آپ کو پتہ نا، زیادہ، بہت زیادہ، اس کو مبالغہ کہتے ہیں نا۔ اگر شدید ترین حالات خراب ہیں، ان کا کٹھے رہنا کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں، تو ان کی طلاق ہو جانے میں کوئی عرض نہیں، یہی پھر محفوظ طریقہ ہے۔ لو بھائی ہم نے بڑا چارہ کیا، 6 ماہ ہو گئے، سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 3 4 سال، 5 ہو گئے، بڑا چارہ کیا، اب دونوں ایک دوسرے کو قبول ہی نہیں کر رہے، آپ کا مزاج میل ہی نہیں رہا، تو اب خطرہ ہے کہ کوئی فساد نہ ہو جائے، لو تم الگ الگ ہو جاؤ، ٹھیک، ایک دوسرے کو معاف کر دو، اللہ پہ اپنی زندگی بسر کرو۔ یہ بھی فساد مٹانے کا ایک معقول طریقہ ہے۔ یہ اصول اللہ رسول نے بتایا، قرآن پاک میں ایک سورت کا نام ہے سورہ طلاق، 28واں پارہ پڑھ لینا۔ طلاق ایک جائز مسئلہ ہے، لفظوں پر ذرا خیال کرنا، جب کوئی چارہ نہ رہے، بندے کے بہتر ہونے کی امید ہی نہ رہے، تو پھر ان کو زبردستی باندھ کے رکھنا، یہ جہالت ہے، ڈنگر پونا ہے، یہ نہیں ٹھیک، بالکل بھی نہیں ٹھیک۔ تو پھر وہ مسئلہ جو شریعت میں جائز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس پہ ناراض ہوتے ہیں، آپ کہیں جی مسئلہ شریعت کا جائز بھی ہے، مگر اس لیے رب ناراض ہوتے ہیں کہ وہاں رشتہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، میرے رب کو رشتہ ٹوٹنا پسند نہیں ہے، اللہ کی ذات چاہتے ہیں میرے بندے کٹھے رہیں، خوش رہیں، ایک دوسرے کا خیال کریں۔ آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو بات لمبی بزی ہے، پہلے بھی ہو گئی ہے اور ہوتی جا رہی ہے۔ دو مسلمان ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، آج کل یہ سوشل ڈسٹینس جس طرح آ رہا ہے کرونا کی ورز کے وجہ، اس کو سلام نہ بھی لیں کوئی عرض نہیں، دور سے بھی آپ سلام کریں تب بھی ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی جاہل ڈنگر کہتا ہے نہیں ہوتا، یا نماز بھی مل کے جڑ کے پڑھو، تو وہ میرے جاہل لوگ ہیں، انہوں نے دین کو ڈیپلی گہرائی میں جا کے پڑھا ہی نہیں۔ آپ بالکل نہ سلام لیں، کوئی عرض نہیں، بالکل، چونکہ یہ غیر معمولی حالات ہیں، اس پر احتیاط کرنا لازم ہے، احتیاط کرنا بھی سنت ہے، اور علاج کرانا بھی رسول پاک کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث پاک تو موجود ہے، ہاتھ ملاتے ہیں دونوں، السلام علیکم، دوسرے سے کہتے ہیں، دروشی پڑھتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا پسند ہے رب کو، کیا کیا انہوں نے، کوئی نفل نہیں پڑھے، کوئی عبادات نہیں کی، صرف دو بندے ایک دوسرے کو دل و جان سے ملے، مخلص سے، کسی کے بارے میں قدورت یا نفرت نہیں رکھی انہوں نے، تو اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ انہوں نے ہاتھ ملائے، السلام علیکم کہا، رسول پاک کی ذات پر درشی پڑھا، الگ ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ بخشے گئے۔ اتنا فائدہ، اللہ کو اتنا پسند۔ تو یہ جو فساد فی الارض ہے یا دوریاں ہیں، یہ تو اللہ کی ذات کو نہیں پسند، لیکن جب حالات غیر معمولی، آپ پتہ نہیں میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اگر آپ 8ویں تک بھی پڑھے ہیں نا صحیح، 7ویں تک بھی، تو میرے الفاظ بڑے سہل ہوتے ہیں۔ اگر حالات انتہائی خراب ہو جائیں تو پھر ان کو زبردستی جوڑ کے رکھنا، یہ بھی کسی فساد کا۔ ہم نے ایسے واقعات کئی دیکھے، بہت سارے واقعات دیکھے، بہت سارے ایسے واقعات، ہمارے گجرات کے قریب ایک گاؤں ایسے ہوئے، ہمارے وہ رشتے دار تھے، ان کو صلح کے لیے ایسے دونوں بھائی تھے، وہ چچا کی بیٹی، تائے کی بیٹی، چچا کا بیٹا، تائے کا بیٹا، کچھ نہیں رہندا، برادری نکھڑ جائے گی، ساڑیاں ناراضگیاں پہ جان گیا۔ میں انہوں نے آخیا گل تو چنگی ہے، صلح کر لیں، لیکن اگر انہوں دا مزاج نہیں پہ رلدا، تسی آخدے ہو 3 سال نے رلے تو کتنے رلنا ہے، تو سمجھاؤ، تو وگرنہ طلاق دے کے الگ کر دو، اب باقی رشتے بچا لو۔ لیکن میں تو ٹر آیا، بعد میں سیاسی لوگ آئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، بچی کو کہا تو نے ادھر ہی مرنا ہے، لڑکے کو کہا جب تک یہ مری نہیں تیرا اور کویا نہیں ایسا کرنا، تو اڈی خاطر سا رشتے نہیں خراب کرنے، ڈنگر پونا تھا نا۔ تو سفر لو، اس لڑکے نے کہا اچھا جب مرے جان چھٹنی، اس نے خود بھی زہر کھایا، اس کو بھی دے دیا، دونوں مر گئے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب حالات انتہائی غیر معمولی ہو جائیں، ان دونوں کو الگ الگ رکھو، ان کو سمجھاؤ، ان کو جی جبر نہیں ہے، ترلا ہے، محنت کرنے ہے تھوڑی، سمجھ سوچو، طلاق ہونے دواں دی زندگی داغدار ہو جائے گی، عزتیں خراب ہون گیا، سوچ لو، انہوں نے ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ 2 مہینے ٹائم دے دیں، جب کوئی چارہ نہ چلے تو ان کو الگ کرنا اچھی بات ہے تاکہ فساد نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ بہر صورت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
حج ایک بہت بڑی عبادت ہے. بنی الاسلام علی خمس، خمسہ میں ایک عبادت حج بھی آتا ہے. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سمجھے تو اتنا بڑا عمل ہے. اس میں بے حیائی نہیں، نہ نافرمانی، نہ جھگڑا. کس سے جھگڑا نہیں ہے. میں جب حج پہ نہیں گیا تھا، ہمارے یہاں لوگ جاتے تھے ایسی باتیں سناتے ہوتے کالے ہوندے نے، وڈیاں وڈیاں عورتیں، وڈے وڈے وہ کالے ایک دوجے نوں کونیاں مارتے ہیں. ہماری پنجابی ہے نا جی، تو وہ تو اس طرح سٹتے ہیں ادھر ادھر. خدا کی قسم میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا. نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ جاہل لوگ. جب جاتے ہیں من گھنت گڑت کہانیاں سناتے ہیں وہاں سے آگے. یقین جانے کئی کالے رنگ والوں کو آئے تو بڑے بڑے ہاتھی ہیں نا وہ جی ہمارے، ہم ان کے مقابلے میں تو اتنے بڑے بڑے وجود والے نہیں ہیں. وہ ان کی عورتیں بھی بڑی بڑی، ان کے قد و مرد بھی بڑے بڑے. تو کئی دفعہ پاؤں ان کو لگ گیا یا ایسا ہو گیا تو انہوں نے خود سوری کیا، معذرت کیا کہ ہم معافی چاہتے ہیں جی اپنی زبان میں. تو وہ تو ایسی کوئی بات نہیں. البتہ کوئی، مجھے ایک دفعہ انڈیا کے ایک بابا جی بڑے، ان کا بڑا سڑیل سا مزاج تھا. وہ طواف کرتے ہوئے تھوڑا سا گلے پڑ گئے تھے. تو پھر ہم نے کیا کیا، چپ کر گئے. کیا کہنا تھا اس کو، اور کیا کرنا تھا، صبر ہی کرنا تھا. میں نے کہا یہ بابا جی لا جدال فی الحج، حج میں جنگ و جدال جائز نہیں. خیر ان کو سمجھ آئی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یعنی حج تو کیا، کہیں بھی اللہ کو جھگڑا فساد پسند نہیں. اللہ کی ذات چاہتے ہیں کہ لوگ لوگوں کو معاف کریں. جو کسی کو معاف کرے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے. اور آگے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو تم نیک کام کرو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے. یعنی اللہ سے آپ کی نیکی کوئی چھپی نہیں. اگر آپ کسی کو معاف کرتے ہیں، وہ آپ کی قدر کرے نہ کرے، کائنات کا رب فرماتا ہے میں تیری قدر کروں گا. کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگے ظاہر ہے کہیں جانا ہے تو سفر، جہاں 10 20 دن 40 مہینہ 1.5 مہینہ رہنا ہے تو سفر کا سامان تیار کرو. ظاہر ہے ضرورت کی چیزیں. اب تو حج شریف کا یہاں سے کوئی جا نہیں رہا، وگرنہ میں الحمدللہ ہر سال ہم حج کی باقاعدہ تربیت دیتے ہیں. علاقے کے حجاج کو جمع کر کے اپنے، ہماری جو مرکزی جامع مسجد ہے وہاں، پھر ان کی انشاءاللہ باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں، 3 پیریڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں پھر ان کے سوال و جواب. اب تو یہ مسئلہ ہی خراب کر دیا اس وائرس نے، اللہ تعالیٰ کرے. اور آپ کو میں پھر بتا دوں، آپ کو مجھ سے زیادہ پتا کہ حج شریف ملتوی نہیں ہوا. حج انشاءاللہ ہوگا، ضرور ہوگا، ضرور ہوگا. حکومت سعودیہ نے اعلان کیا ہے حج ہوگا. صرف یہ ہے کہ جس طرح مسجدوں میں ذرا رونق کو کم کیا، حج میں بھی ذرا لوگوں کا داخلہ کم کیا. دوسرے ملکوں سے لوگ نہیں آئیں گے، جو سعودیہ کے اندر ہیں وہ حج کر سکیں گے. تو اگر ایسا موقع آپ کو آئے، اگر میری زندگی باقی ہوئی تو میں آپ کی نوکری ایمانداری سے کروں گا. اگر آپ ہمارے گجرات تشریف لائیں تو ہمیں خدمت کا موقع دیں تو وہ بھی اچھا ہے. تو آج کل یہ سوشل میڈیا، یہ سہولت نیٹ کا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، جس کسی نے حج پر جانا مجھے حکم کریں کہ مجھے پوری تفصیل بتائیں تو بندہ حاضر. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سفر کا سامان تیار کرو. دیگر ضرورت کی چیزیں، احرام ہے، دیگر ضروریات، وہ لمبی فہرست ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ موقع لائے تو پھر میں آپ کو تفصیل عرض کروں. آگے فرمائے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. آئے ہے میں اپنے پاک رب کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، فرمایا سب سے بہتر سامان تو تقویٰ ہے، یعنی پرہیزگاری، ایمان کا اعلیٰ درجہ، خلوص، تقویٰ. بڑی خاص نیت کے ساتھ آپ حج کے لیے جائیں. کہیں کو دل میں کوئی نیت میں دور دور تک بھی کمزوری نہ ہو. تقویٰ اختیار کر کے لوگوں سے ملیں، اپنے متعلقین کو جو دور ہیں ان کو کال کریں، قریب والوں کو جا کے ملیں. بھئی میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں حج یا عمرے کے لیے، مجھے رب نے میری منظوری فرمائی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں. وہ بڑے شعر ہمارے باجی جان پڑھتے تھے جب وہ عمرے پہ گئے تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ دل پاوے جلیاں، مینوں سونے نے بلایا میں مدینے چلی. وہ اس طرح کے پاکیزہ اشعار پڑھتے تھے، بڑا اچھا لگتا تھا، بہت ہی کمال لگتا تھا. اس طرح کی خوبصورت. اور آج کل یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، یہ بھی جو نیا عقیدہ جس کو پروموٹ کر رہے ہیں نا یہ دیوبندی وہابی، یہ اس عقیدے کی ایک شاخ یہ بھی ہے. ایک بندہ کہتا ہے آ کے، ہمارا بھی یہاں ایک بندہ ایسے عقیدے کا آتا ہے کبھی کبھی. میں تے حج تے گیا عمرے تے، میں کسی نے دسیا ہی نہیں، نیرے نیرے چپ کر کے ٹر گیا. میں کیا بڑی چنگی گل ہے، جی چوری کرن جائی تو پھر تو ظاہر دسی دا نہیں. میں کیا تھوڑا جدو منڈا کونسلر بنیا سی تاں تے 2 ہفتے ڈھول وجدا رہا.
ہے جی، پھر شرمسار ہو گیا۔ میں کہ یہ جاہلانہ مزاج ہے نا لوگوں کا بناؤ، کوئی معمولی بات ہے کسی کا ادھر جانا حرمین پاک؟ یہ بد عقیدہ لوگوں کو اللہ ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں تو ان کا ستیہ ناش ہو۔ انہوں نے تو نیکی کا ذوق تباہ کر کے رکھ دیا۔ اسی نہیں کسی کو دستے، چپ کر کے ٹر گیا۔ ہائے ہائے، تیرا بیٹا معمولی کونسلر بنے تو سارے محلے میں لنگر اللہ ہو رہی ہے، جناب انہوں کا منڈا جت گیا، ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، پورے 2 مہینے ڈیرے آباد رونقیں۔ جی بڑی گل ہے جی، اسمبلی میں جا رہا ہے، صوبائی اسمبلی میں جا رہا ہے، محلے کا کونسلر بن گیا، چیئرمین بن گیا، اور کیا چھوٹی سی بات ہے اس کو رمین کی حاضری منظوری ہو گئی؟ کیا خوبصورت وہ نواز شریف کے شعر ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کروڑ پتی لوگ ہیں، کئی درخواستیں نہیں، منظوری نہیں ہوئی، اس کو اللہ اور اس کا رسول بلائے وہی جاتا۔ کئی جال کہتے ہیں جی پیسے ہم جڑا مرضی جائے، جھوٹ بولتے ہو، بکواس کرتے ہو، بڑے بڑے پیسے والے نہیں جا سکے۔ میں ایسے 10 سے زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں، پاکستان سے گئے، مسلمان بھی تھے، 20-22 سال کے قریب رہے، ایک بندہ 16 سال رہا، ایک بندہ تقریباً 19 سال رہا، ایک بندہ 22-23 سال رہا، یہ 2-3 کے مجھے یاد ہے۔ نیت بھی کوئی اتنی نہیں تھی، پر نصیب میں آج نہیں تھا، وہ آج نہیں کر سکے، نہیں کر سکے۔ کیونکہ جب کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے نا، پڑھو نا، اللہ کرے ہمیں پڑھنے کا موقع ملے۔ حکم ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام جا کے کوہ عمیق لکھا کتابوں میں، کیا نام ہے پہاڑ کا؟ پہاڑ کہتے ہیں کوہ عمیق نام ہے، عین سے۔ کوہ عمیق پر آپ چڑھ گئے حکم الہی کے مطابق، حکم ہوا لوگوں کو آواز دو آ کے حج کریں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ عمیق پر چڑھ گئے تو آواز دی، یا عباد اللہ حجو بیتا۔ پھر دوسرا منہ کیا، یا عباد اللہ حجو بیتا۔ پھر تیسرا منہ کیا، کہا یا عباد اللہ حجو بیتا۔ چاروں طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ فرمایا میرے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم آواز نکالنا تیرا کام ہے، پوچھا ہم دیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ آواز کائنات میں جتنے زندہ تھے انہوں نے بھی سنی، جو معصوم بچے بے سمجھ تھے انہوں نے بھی سنی، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی سنی، جو باپ کی پشت میں تھے انہوں نے بھی سنی، جو عالم ارواح میں تھے اللہ نے ان تک بھی یہ بات پہنچا دی۔ اب اس کے بعد جس کے جو مقدر تھے، نصیب والوں نے کہا لبیک لبیک، ہم حاضر ہیں۔ جنہوں نے 1 مرتبہ لبیک کہا اس کے نصیب میں 1 حج ہے، یا 2 مرتبہ کہا اس کے نصیب میں 2 حج ہے۔ تو بعض روحیں کچھ نہیں کہہ سکی، ان کے نصیب میں حج نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یقین جانی ہم سفید پوش معمولی سے لوگ ہیں، الحمدللہ یہ پاکیزہ سلسلہ قرآن شریف کی برکت سے مجھے 5 حاضریاں نصیب ہوئیں، جبکہ میں آپ کو بارہا عرض کرتا ہوں مجھے کبھی اس پہ شرم نہیں آتی کہ ہم متوسط قسم کے لوگ، ہم اپنے آپ کو امیر نہیں کہہ سکتے، مگر یہ 5 حاضریاں قرآن پاک کی برکت سے، آپ جیسے نیک لوگوں کی شفقت اور محبت اور قدردانی، یقیناً یہ قرآن کی برکت ہے، میری کوئی حیثیت۔ تو کیا سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے میری روح کو جب آواز دی گئی، میری روح نے کہا تھا لبیک لبیک لبیک، 5 مرتبہ تو ہو گئی، اب آگے بھی اللہ کو منظور ہوا تو ہو سکیں گی۔ پھر بعض ایسے ایسے کامل ہیں جنہوں نے 60 حج کیے، ان کی روحیں لبیک 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 کہتی رہیں، ایسی پاک روحیں تھیں، تو بات کو نہیں نصیب ہوتا۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے جس پر ہو، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ بندہ کہتی پیسے ہوں جڑا مرضی جائے، ایم ہی جائے۔ میرے استاد فرماتے تھے فرماتے تھے امیر کی بات نہ کرو، کسی غریب کی کر لو، اس کے گھر اس کی پرمیشن یا مرضی کے بغیر کوئی جا سکتا ہے؟ جائے ہاں بھلا، کو دیوار پٹا کے وہ پتھر مارے گا، بس میں ہے تو گولی مار دے گا، بغیر اجازت میرے گھر میں آ رہا ہے۔ عام غریب بندہ آپ کو اپنی اجازت کے بغیر نہیں آنے دیتا، تو اللہ رسول کے گھر ان کی اجازت کے بغیر کون جا سکتا ہے؟ صاحب وہ ایمان قائم رکھو، یہ تو جس پر رب رسول کی مہربانی ہونی، حضور نے نگاہ فرمانی، اللہ کا کرم ہو جانا، سرکار کی نگاہ ہونی، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ پر یار اتنی بڑی خوش نصیبی، تیرا بیٹا محلے کی یونین کونسل کا ممبر بنے تے تو اتنے لنگر چلائے گی، یار بڑی بات ہے، ایسی کونسلر بن گیا ایم پی اے بن کے صوبائی اسمبلی میں جانے کے لیے، وہاں تیرے لاکھوں کروڑوں لگ جائیں۔ اگر قومی اسمبلی کا، نیشنل اسمبلی کا ممبر بنا ہے، ہاں جی بڑی خوشی کی بات ہے جی، قومی اسمبلی کا وہاں جا رہا ہے۔ ہم نہیں کہتے کوئی آپ نہ کریں، غریبوں کو کھلاؤ، کسی بہانے کھلاؤ، چودھری ہو تمہارا پیسہ نکلنا چاہیے، غریبوں کو رجاؤ اور رب سے معافی مانگو اور ان غریبوں سے بھی معافی مانگو۔ لیکن اگر تجھے یہ چٹھی آئی ہے کہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، میں مکہ شریف جا رہا ہوں، طواف خانہ کعبہ کروں گا، میں حرمین پاک کی زیارت کروں گا، تو کیا یہ خوشی کی بات نہیں؟ ایسے جاہلوں، رکھے مزاج کے، خراب نظریات کے لوگوں کی بات میں نہ آنا۔ انہیں کہنا ہے کہ آگو آپ کو اگر حرمین کی قدر ہوتی تو آپ بھی رشتہ داروں کو بلاتے، آؤ کون سی خوشی ہے جی؟ جی میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، میں عمرہ شریف کے حرم کعبہ جا رہا ہوں، میں طواف کعبہ کروں گا، کائنات کا سب سے نفیس سفر۔ دنیا نے کوئی کروڑ شاعریاں ہوئی ہیں، ہر زبان میں شاعری ہوئی ہیں مکہ اور مدینہ کی محبت میں، ہے جی۔ اس ہمارے زوری صاحب نعت خواہ نا، ہماری مادری پنجابی زبان میں فرماتے ہیں، کیونکہ حج کا موضوع ہے، میں آگے چلا نہیں جا رہا مجھے، اور فرماتے ہیں دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، تھک بھی تے جاندا ہے نالے اک بھی تے جاندا ہے، پر فرمایا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا، سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا، ہے جی کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا۔ حضور کی نعتیں پڑھا کرو، یہ مسلمان کی نشانی ہے حضور کی محبت میں نعت پڑھنا۔ اور منافق یہیں سے پکڑا جاتا ہے، وہ اپنے محبوب کی شان میں شعر ضرور کہے گا، بچے کی جدائی میں ضرور بولے گا، بیگم کی جدائی میں، کسی دوست کی جدائی میں، پر سڑ جائے اس کی زبان کبھی خدا اور رسول کی محبت میں بھی کوئی بولے، کبھی مدینہ اور مکہ شریف کی محبت میں بھی کوئی شعر پڑھے۔ یہ ایمان کی نشانیاں ہیں، آپ اس کو پوری قدر کرے، کو اللہ آپ کے لیے موقع لائے، رشتہ داروں عزیزوں کو بلاؤ، اگر مالی حالات کمزور ہیں تو تھوڑوں کو بلا لو، نہ چھوٹا گوشت لگائیں، نہ گوشت لگائیں، دال سبزی پکائیں، یار میں غریب بندہ ہوں، مجھے فلاں چودھری صاحب، فلاں میرا رشتہ دار مجھے عمرے پہ بھیج رہا ہے، میرا دل چاہتا تھا آپ سب کو بلاؤں، آپ سے معافی لوں، آپ کو معافی دوں، آپ مجھے مبارک دیں، جب میں گھر سے نکلوں جلوس کی صورت میں تو لوگ پوچھیں کون ہے، میں کہوں میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، ہیں اللہ دل پاوے جلیاں، مینوں سونے نے بلایا میں مدینے چلیاں، یعنی اس طرح کے اشعار بولے، مجھے اللہ اور اس کے رسول نے منظوری فرمائی، اس کے لیے بھرپور محبتوں کا اظہار کریں، پوری قدروں کا اظہار فرمائیں۔ یہ رکھے پن اور نئے عقیدے کی جو جاہلانہ کیفیت ہے، اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں، یہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے مطابق چلیں۔ ہاں کلے نا دیکھ بلا لے کر لے باہر کو دے، ہاں بچی چھوٹی جا رہی تھی، میں نے ذرا روکا ہے، گڑیا بائیں۔ اچھا جی، تو پوری قدر کا اظہار کریں، پورا فنکشن کریں، شاندار فنکشن کریں، جب جائیں تب بھی، آئیں تب بھی، شکرانے کے طور پہ کہیں یار سارے دو نفل پڑھو، اللہ نے مجھ غریب کو اتنا بڑا کرم فرمایا مجھ پر۔ یہ جو رخ انداز ہے ٹوٹل غیر اسلامی انداز ہے، جس کو خدا اور رسول کے گھر جان کا چاہ نہیں چڑھا ہوا، کہاں اس کا ایمان؟ آپ بیٹے کے گھر جا رہے ہیں، مجھے بہت یاد ہے، ہمارے شہر کی اس طرف رہتے ہیں وہ ہمارے پرانے ملنے والے، تو وہ کہنے لگے جی ہم نے صبح یہاں سے گھر سے 2-2:30 بجے نکلنا ہے، تو آپ نے آنا ہے۔ میں کہا وہ آنے کا ٹائم ہے؟ کہتے نہیں آپ نے آنا ہے، مہربانی آنا ہے، میرے بیٹا بڑی دیر سے مجھے چاہتا تھا، جرمن میں ہوتا ہے، تو ہم دونوں میاں بیوی کا ویزا لگ گیا، ہم جا رہے ہیں۔ میں کیا کوئی ٹائم کیا کہتے کچھ بھی ہے، آپ نے آنا ہے، وعدہ کر لیں، چونکہ تعلق بڑا نیک تھا ان سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ میں نے کہا پھر 1 گھنٹہ پہلے مجھے کال کر لگا، میں وضو شضو کر لوں تو میں آ جاؤں گا۔ یقین جانے 2:30 بجے کا ٹائم ہے، تو سردیوں کا موسم ہے، ان کے بیٹے نے کال کی کہ میں چاچو جی آ رہا ہوں،
آپ ذرا وضو شروع کر لیں. میں کہا آ جائیں. میں پہلے ہی جا گیا تھا اتفاق نال. میں نے 2-4 نفل پڑھے, وضو کیا, ہم چل پڑے. میں نے دیکھا ان کے کوئی 100-150 رشتے دار کٹھے, بار بھی کوئی ہو رہا ہے, تکے بن رہے ہیں, بڑی خوشی ہو رہی ہے. تو ان کی دوسرے رشتے دار کے ہمارے جی ان کے بچے باہر تھے, تو ان کا اللہ نے سبب لگایا, بے تحاشا خوشی. اور لوگ, میں اب یہ بات پتہ نہیں آپ اس کا کیا معنی لیں, اللہ ہماری نیت ٹھیک ہی ہونی چاہیے. ظاہر ہے لوگ تحفے تحائف دیتے ہی ہیں, خدمتیں کرتے ہی ہیں. میں ان کا مشکور ہوں جو اتنی محبتیں فرماتے ہیں دین اسلام کا مدرس سمجھ کے. پر یقین جانیے جتنی خدمت انہوں نے میری اس وقت کی, آج تک اس سے پہلے اور اس کے بعد میری اتنی خدمت ظاہری طور پہ کسی نے نہیں کی. یعنی فارن کرنسی میں انہوں نے کچھ نقدی کی صورت میں, کچھ تحفوں کی صورت میں جو ان کو لوگوں نے دیے تھے. یعنی وہ یعنی کار کی ڈگی بھر دی انہوں نے, اتنے مجھے کپڑے دیے, اتنے مجھے. میں نے کہا اتنا؟ کہنے لگے جی ہمارے ایک بڑی درینہ آرزو تھی کہ بچوں کے پاس جائیں. تو میں نے کہا اللہ اکبر. تو یہ کو آپ کیا کہیں, میں ویسی دین کا خادم اکال میں دین ان کے سیرت پر کو فتویٰ دے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سبب بنائے, آپ جا رہے ہیں بچوں کے پاس, کیوں خوشی کر رہے ہیں, حرام ہے نہ, ناجائز نہ کریں, حد میں رہ کر خوشی کریں. امیر رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ غریبوں کو بھی بلائیں, ان کو بھی رجائیں, ان کی بھی خوب مالی جانی خدمت کریں جس طرح آپ کر سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں جب آپ دنیا کی کو خوشی ملے, بیٹا کونسلر بنے, ایم پی اے بنے, ایم این اے بنے, چیئرمین بنے, وزیر بن جائے, اس پر اتنے دمک کرتے ہو, تو کیا جس پر آپ کا حرمین شریف جانا نصیب ہو تو پھر نہیں, پھر تمہیں فتوے یاد آتے ہیں, پھر تم کہتے ہو جی ہم خفیہ طور پہ جاتے ہیں. یہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ پر سلام پڑھنے سے کڑتے اور جلتے ہیں, ان لوگوں کی صلاح ہے کہ کچھ بھی ہو ہم اس کی خوشی نہیں کرتے. جائیں وہ جہنم میں. جب اگر ہدایت نہ ملی, جس کو حرمین چاہنے کی قدر نہیں, وہ کس طرح کہہ سکتا ہے مجھے اللہ رسول سے محبت. باپ بیٹا باپ کے پاس جا رہا ہے تو خوشی ہے, باپ بیٹے کے پاس جا رہا ہے خوشی ہے, دوست کے پاس جا رہا ہے خوشی ہے. اب یہی کہیں گے نا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے, پر ہر جگہ پر خانہ کعبہ جتنا ثواب تو نہیں نا ہے نا. وہ خانہ کعبہ جس کو فرشتوں نے بنایا, جس کو آدم علیہ السلام نے تعمیر کی, جس کی عظمت اتنی ہے کہ جس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی, کیا ادھر بھی خانہ کعبہ ہے؟ ادھر کی کسی مسجد کو مسجد تو حرام کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر بتائیں نا ذرا. اللہ کی ذات تو ہر جگہ, اس کے جلوے, اس کی قدرتیں موجود ہیں, پر جو مقام وہاں ہے ساری کائنات کی رحمتوں کا خصوصی مرکز ہے خانہ کعبہ شریف, تو کیا اس کی خوشی نہیں؟ تو اللہ کرے پرانے مسلمانوں سمجھو, ہمیں اسلام سے دور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے. نئے عقیدے نکلے جو حضور پر سلام پڑھنے سے روکا, جنازے کے بعد دعا سے روکا, پھر حرمین شریف جائیں, جاؤ بھی چوروں کی طرح, آؤ بھی چوروں کی طرح. ہم نے نہیں محفلیں کی, ہم غیر مسلم ہو گئے ہوئے ہے جی, ہم بس آرام سے گئے اور آرام سے آگے. ایویں بندہ دکھلاوا پیا کرے. افسوس تیری جاہلانہ گفتگو پر, تیرے سر پہ جوتے مار کے بندہ تجھے سیدھا کرے. باقی ساری خوشیاں کرتے ہو, صرف حرمین شریفین جانے کی خوشی نہیں ہے, تجھے خدا اور رسول کے اس مقدس آستان پر جانے کا خوشی نہیں. یہ تیرے اس پنڈت نے تیرا دماغ خراب کیا, اور تیرا ستیہ ناش ہوا. دوسروں کو نہ اب اس طرح کرو. جب کسی کو موقع ملے, میں کہتا ہوں پوری گلیاں سجا دے. کیا یہ خوشی ہے؟ مجھے حرمین شریفین جانا نصیب ہوا, مجھے میرے رب نے اور اس کے حبیب نے بلایا, میں ادھر جا رہا ہوں. رشتہ داروں عزیزوں کو ملو, اہل محلہ کو, اگر آپ امیر ہیں تو پورے محلے کو کھانا دو, بلا نہیں سکتے تو گھروں میں پیکٹ بھیجو. اگر آپ کی مالی پوچھے سے کمزور ہے, تھوڑا پروگرام کرو, پر ضرور کرو. ارد گرد کے 15-20 گھروں کو تو پتہ چلے یہاں کوئی ارمین کا مسافر بنا ہے, یہاں کوئی مدینے والے کا مہمان بنا ہے. کیا کہتے ہیں, ہندائے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا, کوئی قسمت والا بندا ہے مہمان مدینے والے دا. ہے جی, ہمارے ایک بڑے محترم بزرگ پڑھتے تھے یہ نعت, ہندائے کرم, پنجابی ہے نا, ہندائے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا, کوئی قسمت والا بندا ہے مہمان مدینے والے دا. تو میرا دل تو چاہتا ہے اس پر میں اپنی جان قربان کر دوں اس کی اہمیت بتاتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, سب سے بہتر سامان تو یہ ہے تقویٰ, یعنی دل و دماغ اتنا صاف ستھرا ہو جائے, اس قدر آپ پاکیزہ ہو کے چلیں, آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں واقعی متقی لوگوں کی صف میں کہیں گناہگار کا نام آ گیا.
آگے فرمایا کسی اور سے نہ ڈرنا، واتقونی یا اولی الالباب، صرف مجھی سے ڈرنا اے عقل مندو۔ تو جی سبق کی تشریح چونکہ ذرا زیادہ تھی، یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ ہم ایک دن 9 سپارے اکٹھے پڑھیں، ہمارے پاک رب نے ہمیں بتایا ہوا ہے، آپ کو میں بارہا سنا چکا ہوں۔ قرآن کی جب تلاوت کرو تو ارشاد باری تعالیٰ ذہن میں رکھے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن، قرآن شریف اتنا پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو۔ چونکہ ہم تشریح اور تفسیر پڑھتے ہیں تو اس معاملے میں جو کہا تاکہ پورا ذوق، یہ جو ذوق کو ماند کیا جا رہا ہے نا، یہ خدا کی قسم غیر اسلامی سازش ہے، غیر اسلامی سازش ہے، جو جس کو پروموٹ کر رہے ہیں یہ لوگ، جو سروں پہ کپڑے نہیں لیتے، ننگے سر، شلواریں اوپر، اکڑ کے سلام لیتے ہیں۔ یہ ٹوٹل مزاج بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام کے اندر ایسا رکھنا ڈال رہے ہیں کہ ہم سارا ذوق ختم کر دیں گے، الفت رسول کو جڑ سے نکال دیں گے۔ تم سارے مر سکتے ہو مگر ایمان کا پاکیزہ سلسلہ قیامت تک ذوق شوق پکڑتا رہے گا۔ ظاہر ہے کچھ لوگ تو کسی چرسی کے چکر میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن جن پر خدا کا فضل ہے وہ کسی ایسے چکر میں انشاءاللہ نہیں آئیں گے، تو وہ انشاءاللہ یہ پاکیزہ سلسلہ قائم دائم رکھیں گے۔ تو اسی آیت کو ترجمے کے بغیر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ گلے کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، صوفی سا ٹھیک نہیں ابھی ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج، الحج، یہ ہا حکمت والی، اشہر معلومات، اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، ولا فسوق، سین ہے جی، فاز پہ فو، سین پیش سو، فسوق قاف زبر قا، ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى، وتزودوا، وا زبر وا تا زبر تا واتا، زا زبر وا زو وا زبر وا، وتزو، دال پیش واو دو، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى، خا زبر یا خی، را زبر زا، رز زا زبر زا، کیا بنا؟ خیر الزا، دال دے، دال زیر، تا دت، تا زبر قاف تق، دت تق، خیر الزا دت تق، واو کھڑی زبر وا، یا خالی پڑھنے میں نہیں آئے گی، خیر الزاد التقوی۔ اور آخری مبارک کلمات کیا ہیں؟ واتقونی یا اولی الالباب، یا پر کھڑی زبر بڑی مد، یا کھڑی زبر چھوٹی مد ہے جی، یا کھڑی زبر چھوٹی مد، یا الپشو، واو خالی ہے جی، او نہیں پڑھ سکتے، اولی ال پر فقط پیش ہے جی، یا اولی الالباب، پھر پڑھ لو واتقونی یا اولی الالباب۔ پڑھیے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ پاک تیرا شکر کروڑہا احسانات، تیری توفیق سے ہمیں آج پھر قرآن پاک کی کا یہ سعادت ملی ہے۔ یا اللہ ہماری عاجزانہ کوشش، بہت احتیاط کے ساتھ قرآن شریف کے کلمات پڑھے جاتے ہیں، بڑے محتاط انداز میں ترجمہ اور تشریح کیا جاتا ہے، اسلام کی روح بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر بھی مولا انسان ہے، کلمات پڑھتے کوئی زیر زبر کی غلطی ہوئی ہو، ترجمہ تشریح کرتے ہوئے کہیں کو فقرہ، کوئی حرف، کوئی جملہ ایسا منہ سے نہ چاہتے نکل گیا جو میرے اللہ کو پسند نہیں، 1000 کروڑ بار اس پر معافی مانگتے ہیں، مولا ہم سے راضی ہو جائے، اور اس پر جو مرتبہ مقام ثواب عطا کیا ہے کائنات کے سارے ایمانداروں کو، بالخصوص انبیاء، صلحاء، شہداء اور میرے والدین مرحومین، ہم سب کے والدین، اللہ ان کو اپنی جنتوں کا وارث بنائے، ہماری نسلوں کی خیر فرمائے، اللہ میرے پاک وطن پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ اس وائرس کو دور سے لے جا، میرے وطن کو کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما، جتنی فورسز میرے پاک وطن کا دفاع کرتی ہیں اللہ ان کی تو حفاظت فرما، تو ان کو بلند حوصلے مزید عطا فرما، جو دعائیں مانگی ہیں عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے
بن مانگے عطا کر دے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔